بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ساجد نور دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوست و احباب جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا جو نام تھا قرآن میں آزر آیا ہے، اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام ناخور تھا، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تیسرا بیٹا ہاران تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا۔ وہ سرخ فام تھے، گنگریلے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگ کے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ اپنے بھائی محمد کو دیکھ لو، یعنی نبی علیہ السلام کی جو صورت مبارک تھی وہ بالکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھی، یعنی شکل و صورت نبی علیہ السلام کی طرح تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو بہت آزمایا گیا، جن کی ساری زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ان کو اپنے والد کے بارے میں آزمایا گیا، پھر کام کے بارے میں آزمایا گیا، پھر ملک کے بارے میں آزمایا گیا، پھر بیویوں کے بارے میں آزمایا گیا، پھر بیٹوں کے بارے میں آزمایا گیا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر نبی تھے کہ وہ ساری آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑے انعامات سے نوازا کہ بے شمار ہزاروں انبیاء علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کی ابتدا اپنے والد سے کی، کیونکہ ان کے والد بھی بت پرست تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی ابراہیم کا قصہ بیان کرو، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لگا دوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان کے ساتھی نہ ٹھہریں آپ۔ تو اس پر والد کا بڑا سخت رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا کہ تو میرے بتوں سے انکار کرتا ہے جن کی میں پوجا کرتا ہوں۔ اگر تو اپنے اس کام سے باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یا میری نظروں سے دور ہو جا۔ پھر انہوں نے بڑے احترام سے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور آپ کی ہدایت اپنے رب سے مانگتا رہوں گا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی، جو قوم کے نوجوان تھے۔ یہ خود ابراہیم علیہ السلام کی ابھی جوانی کا دور ہے، ابتدائی دور میں، تو انہوں نے جو بت پرست تھے وہاں پر ان کو اس کی طرف دعوت دی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت کا مفہوم ہے کہ اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو دنیا کی باہم دوستی کے لیے، آخرت میں تم قیامت والے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگا تمہارا ٹھکانہ۔ کام سے اب جو کام کے لوگ تھے ان سے انہوں نے بہت واضح نصیحت کی، لیکن ان لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ سال میں ان کا ایک جشن ہوتا تھا، جس طرح ہم عید مناتے ہیں، ایک عید ان کی منائی جاتی تھی، تو وہ سب یہ کام شہر سے باہر نکل کے کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کام کے جو لوگ تھے ان سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ بات کہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا۔ تو جب وہ جشن جس دن تھا سارے لوگ نکل گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد نے کہا یا لوگوں نے کہا کہ تم بھی چلو۔
وہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی، ستاروں کی طرف، اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اور وہ نہیں گئے ان کے ساتھ۔ پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے ایک کلاڑا یا تھوڑا لیا تو وہ بتوں کے پاس چلے گئے۔ تو وہ لوگ برکت کے لیے کھانے طرح طرح کے ان کے سامنے رکھ کے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں بتوں سے خطاب کیا اور بتوں کو کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے ضربے لگانا شروع کی اور وہ سارے جو بت تھے ان کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا ان کا جو بت تھا اس کے گلے میں وہ کلاڑا ڈال دیا۔ جب کام کے لوگ شام کو آئے اور وہ اپنے کھانے جو برکت کے لیے وہاں پہ رکھ کے جاتے تھے، جب جا کر دیکھا تو وہ جب بتوں کی کیفیت دیکھی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ تو سب کہنے لگے کہ یہ ظلم کس نے کیا، یہ بے ادبی کس نے کی؟ تو وہاں پر کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اس کو بتوں کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، یہ کام اسی کا ہوگا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، تم ان سے پوچھو کہ تم لوگوں کو کس نے توڑا، کس نے مارا تم لوگوں کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے بتائیں گے؟ تو پھر کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر انہیں کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو سخت سزا دینی ہے، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ اس طرح پھر کہتے ہیں کہ ایک عمارت، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک عمارت تعمیر کی گئی اور ایک کھلی جگہ پر پھر لکڑیاں جمع کی گئی، جگہ جگہ سے ایندھن لا کے وہاں پہ جمع کیا گیا۔ کیفیت یہاں تک تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تھی تو وہ یہ ارادہ کرتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی، مجھے شفا مل گئی، تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنا ایندھن جمع کر کے دوں گی۔ تو وہاں پر اللہ عالم کتنا عرصہ وہ لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ ظاہرہ وہ ساری کام غضبناک ہوئی ہوئی تھی کہ ان کے بڑے جتنے معبود تھے، جتنے وہ بت تھے، وہ انہوں نے توڑے ہوئے تھے۔ تو قوم کے اندر ایک وہ جو آنکھوں پر جو پٹی پڑی ہوئی تھی، وہ ان کا جذبہ بدلہ لینے کے لیے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ لکڑیاں جمع کی گئی اور پھر آگ لگائی گئی، اور وہ اتنی خوفناک آگ تھی کہ کہتے ہیں کہ کئی 100 میٹر اوپر تک پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ اب جب اتنی خوفناک آگ لگ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ پھر شیطان نے آ کر ان کو یہ ترغیب دی۔ کہتے ہیں کہ کرد نسل کا ایک شخص تھا، اس نے ایک آلہ بنایا جس کو منجنیق کہتے ہیں، جس میں جنگ میں بعد میں لوگ پتھر بھی ایک دوسرے پر پھینکتے تھے یا بارود کے گولے اس میں ڈال کے ایک دوسرے پر پھینکا کرتے، اس طرح کا اس نے آلہ بنایا اور وہ آلہ بنا کے دیا اور کہا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے ڈال کے آگ میں پھینکو۔ تو وہاں پر پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ وہ جو کوئی 2-3 سیکنڈ تھے یا 4 سیکنڈ جب وہ اس منجنیق سے آگ تک پہنچتے، اس دوران جبریل امین بھی آئے، کیونکہ جبریل کو بھی پتہ ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن کہا کہ ہماری کوئی ضرورت ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بارش کا فرشتہ بھی انتظار میں تھا، مجھے حکم ہو تو میں بارش برسا دوں، پانی پھینک دوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر جب انہوں نے اللہ پر یہ توکل کیا تو پھر آگ کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہے آگ، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہے نا، اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ آگ میں جو گزرے ہوئے ایام میری زندگی کے سب سے بہترین ایام تھے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی جب وہ آگ ختم ہوئی تو اس سے بھی وہ صحیح سلامت باہر آ گئے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو پھر انسان کو شاید سمجھ نہیں آتی، وہ اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ سامنا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا، جو نمرود جس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے،
اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہتے ہیں تفسیر میں آتا ہے کہ اس نے کوئی 2 بندے تھے جن کو سزائے موت ہوئی تھی، بلایا اور ایک کو کہا کہ اس کو سزائے موت دے دو، دوسرے کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا دیکھو دونوں کا موت کا فیصلہ تھا، میں نے ایک کو زندگی دے دی، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ سمجھ گئے کہ اس بدبخت کے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی جو بات میں کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے اگلی بات کہی کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اب وہ ہکا بکا رہ گیا، ہوش اڑ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی ظالم کام کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہدایت نہیں ملی۔ جب ایسے حالات وہاں پر پیدا ہوئے، آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا اور آپ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ آپ کے ساتھ ان کی بیوی تھی جو ان کی چچا زاد بھی تھی، حضرت سارہ علیہ السلام، اور ان کے بھتیجے جو ہاران کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 3 لوگ پھر وہاں سے ہجرت کر کے تو گئے آگے شام کی طرف۔ شام میں پھر جب وہ آگے مصر میں داخل ہوئے تو وہاں پر کہتے ہیں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بدکار بھی تھا۔ تو جب صبح اس کو پتہ چلا کہ شہر میں رات کو ایک ایسا شخص داخل ہوا جس کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت بھی ہے، حضرت حوا علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت حوا کے بعد دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ دونوں کو حاضر کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اس نے، تو اس نے کہا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہاں پر انہوں نے حکمت استعمال کی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اور جب وہ پھر جا کر اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ تم سے بھی پوچھا تو یہی کہنا، پھر اس نے حضرت سارہ کو بلایا، اور جب اس نے غلط ارادے کی نظر سے ان کی طرف بڑھا تو اس کا جسم شل ہو گیا، یا کہتے ہیں کہ اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ اس کو بچانا، اگر یہ مر گیا تو میرے ذمہ پڑے گا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوا تو پھر جب اس نے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ یہی عشر ہوا۔ جب 3 دفعہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے وہاں پر ایک لڑکی جن کا نام تھا ہاجرہ علیہ السلام، اب یہ بادشاہ کی شہزادی تھی یا وہاں پر کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی اللہ عالم، لیکن مصر کے اندر اس محل کے اندر رہتی تھی، اور انہوں نے حضرت سارہ کو یہ خدمت کے لیے دی کہ یہ آپ کی خدمت گار ہوگی، اس کو لیں اور آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے حضرت سارہ کو بھی اور حضرت ہاجرہ کو بھی لے کر فلسطین کی طرف آ گئے۔ فلسطین میں آ کر کافی عرصہ آپ نے قیام کیا، لیکن جب بڑھاپے کے آثار سامنے آنے لگے تو حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید اب اللہ مجھ سے اولاد ان کو نہیں دے گا۔ تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو میری لونڈی ہے وہ ہاجرہ، آپ اس سے نکاح کر لیں، شاید اللہ اس سے آپ کو کوئی اولاد دے دے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جلد ہی مبارک اور عظیم بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پہلے تو بیویوں کی آزمائش آئی، ملک سے نکلے وہ آزمائش آئی، اب جب بیٹا دیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کہتے ہیں کہ 86 یا 87 سال تھی۔ اب یہ بڑھاپا ہوتا ہے، جب بچہ ہوا اس عمر میں بچے کو دیکھنے کا، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جی اب ہجرت کرو، بیوی کو اور بچے کو لو اور آگے چلو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے کو لے کر وہاں سے فلسطین سے چلے، اور وہاں سے چلتے چلتے کئی 100,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ میں وہ پہنچے، جو اس وقت ایک جنگل تھا، ایک صحرا تھا، دور تک کئی 100 کلومیٹر تک انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب وہاں پر پہنچے اور وہاں پر اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے، جو کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا یا مشکیزے میں پانی تھا وہ دے کے جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں آنے دے گا، آپ مطمئن ہو کہ چلے جائیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں آنے دے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اور جب دور چلے گئے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تو پھر ہاتھ اٹھائے۔ آخر وہ ایک باپ بھی تھے، کہا ہے اللہ ایک ایسی بے زر وادی جس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں، کوئی زراعت، کوئی پھل کوئی چیز نہیں، بے زر وادی ہے، اے اللہ اس میں اپنی اولاد کا ایک حصہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اللہ تو ان کو پھلوں سے نوازنا، ان میں سے ایک ایسا نبی اٹھانا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں پاک کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب جو کچھ تھوڑا بہت ٹائم تھا، جب وہ کھانا پینا ختم ہو گیا تو وہ عرب کے صحرا اور وہاں پر آگ برساتی ہوئی گرمی اور تپتے وہ پتھر اور صحرا، ان کی کیفیت جو کوئی وہاں پہ جائے ان صحراؤں میں انہیں کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ ہم وہاں پر رہتے رہے ہیں، ہم گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کی کیا کیفیت ہے۔ اور جب وہاں پہ گھر بھی کوئی نہیں تھا، درخت بھی کوئی نہیں تھا، تو اس گرمی میں کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہاں پہ ایک نوجوان عورت ایک بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جب وہ پانی اور کھانا پینا ختم ہو گیا، جب پانی اور کھانا پینا ختم ہو گیا تو دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے اور اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے، اور سیدنا حاجرہ دوڑ کے کوئی صفحہ پہ چڑھی اور ہر طرف دیکھا کہ شاید کوئی انسان، کوئی مددگار ہو، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے صفا سے مروہ کی طرف دوڑی۔ صفا مروہ میں جانے کا جن لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ 2 اندر گرین لائٹیں لگی ہوئی دیکھی ہوں گی جو صفا مروہ کرتے ہوئے لگی ہوتی ہیں، جہاں سے لوگ دوڑ کے گزرتے ہیں۔ یہ جگہ گہری تھی، جب وہ یہاں سے گزرتی تھی تو ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو وہ یہاں سے دوڑ کے چڑھتی تھی، دوڑ کے۔ یہ جگہ ظاہر گہری تھی تو کہ تاکہ بچے کو کوئی درندہ نہ کھا جائے، یا زندہ بھی ہے یا نہیں نظر نہیں آتے تھے، تو یہاں سے دوڑ کے گزرتی تھی۔ پھر کوئی صفا سے مروہ پر گئی، مروہ پر بھی دیکھا کوئی نہیں، پھر وہاں سے صفا پر آئی، اب دیکھ لیا تھا کوئی نہیں، لیکن ماں کے سامنے اس کا بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہو، اس ماں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، یہ کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ وہ صفا پہ جاتی رہی، مروہ پہ جاتی رہی، حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے 7 چکر انہوں نے لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی سفید کپڑوں والا آدمی بچے کے پاس کھڑا ہے، اور جب گئے تو دیکھا کہ بچہ جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہاں سے پانی کے فوارے نکل رہے ہیں، پانی پھوٹ پڑا، اور وہ پانی زمزم تھا۔ وہ پانی نکلا، اور وہ آ کر اس پانی کو جمع کرنے لگی اور کہا کہ زمزم، کہ یہ پانی ختم نہ ہو جائے۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس ماں کی، اس صحرا میں تن تنہا، جہاں کوئی انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پھر وہ زمزم کا پانی نکلا۔ اور یہ زمزم کے اندر یہ خاصیت ہے، اس کو جس نیت سے پیو گے، اگر بھوک کی نیت سے پیو گے تو بھوک ختم ہوگی، پیاس کی نیت سے پیو گے تو پیاس ختم ہوگی، بیماری کی نیت سے پیو گے تو بیماری میں اللہ شفا دے گا، بس وہ ایمان آنا چاہیے۔ تو وہاں پر انہوں نے اس پانی کو جمع کیا، لیکن وہ ماں کیسے دوڑی، کیسے تڑپی، وہ مصر کے محلات کے اندر پلنے والی شہزادی ان سنگلات پہاڑوں پر، ان پتھروں پر کس طرح تڑپتی ہوئی ہوگی اپنے بچے کو دیکھ کے۔ لیکن اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو واجب کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ ولی ہے، یہاں پر دوڑ کر حاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرے گا، قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ سیدنا حاجرہ اس بچے کے پاس تھی، پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک جرہم قبیلہ تھا جو ہجرت کر کے یمن سے آیا، تو جب وہ کہیں قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس علاقے میں پانی ہے۔ تو جب وہ اس علاقے میں آئے تو دیکھا کہ ایک وہاں پر عورت بیٹھی ہوئی ہے، بچہ اور پانی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم یہاں پہ قیام کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پانی تو میری ملکیت میں ہوگا، تو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ قیام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جرہم قبیلہ یمن سے آ کے وہاں پہ آباد ہوا، اور پھر وہاں پر ایک لوگوں کی آبادی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب کچھ سال گزرے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب دوبارہ جاؤ اور اپنے بیٹے اور بیوی کی جو خبر لو۔ اب دیکھیں فلسطین وہاں سے کئی میرے 1000 کلومیٹر دور ہوگا، تو وہاں سے پیادل پھر اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے، تو وہاں پہ ایک شہر آباد ہو چکا تھا۔ اب بچے کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے والا حکم سنا دیا، کہا کہ جاؤ اور اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ باتیں کہنی تو بڑی آسان ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، اگر بچوں کو کانٹا بھی چبھ جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کی طرف چلے گئے اور وہاں پر جا کر بیٹے کو بتایا کہ بیٹا مجھے یہ خواب آیا،
مجھے اللہ تجھے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی ابراہیم کا تھا، کہا ابا جان اب جلدی کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ مقامات آگے جو حج اور عمرے کا اگر موقع ملتا ہو تو جو 3 مقامات کے جمرات جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں پر شیطان نے آ کر ان کو ورگلایا، تو وہاں بھی انہوں نے اس کو کنکریاں ماری، اور وہ جب راستے سے ہٹا تو آگے جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، الٹا لٹانے کے بعد جب گردن پر چھری رکھی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہا تو اس پر راضی ہے؟ میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ 100 سال کی قریب عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے، یہ کیسی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے چھری پھیر دی، لیکن جس طرح آگ جلاتی ہے لیکن اس نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اسی طرح چھری کاٹتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ نہیں کاٹتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ پھر وہاں سے آئے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، پھر باپ بیٹے نے مل کے تو بیت اللہ تعمیر کیا، پھر وہاں سے ایک شہر آباد ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 100 سال تھی، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت سارہ علیہ السلام بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو ان کے گھر میں 2 مہمان آئے، 2 اجنبی لوگ آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، ایک فوری طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت ان کے لے کر آئے، اور جب گوشت ان کے سامنے رکھا کھانے کے لیے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ عربوں کے اندر یہ ایک مثل مشہور ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی بندہ آئے اور اگر وہ کھانا نہ کھائے تو اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ خوف محسوس ہوا کہ یہ کوئی دشمن نہ ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، 2 کاموں کے لیے ہم آئے ہیں۔ ایک تو ہم آئے ہیں کہ لوط کی قوم کو اللہ کا عذاب آئے گا، اس کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ان میں لوط بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے ان میں لوط ہے، لوط اور لوط کے ماننے والوں کو اللہ بچا لے گا، لیکن باقی لوگ اور ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی ان گنہگاروں میں شامل تھی۔ کہا کہ یہ مارے جائیں گے، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سارہ اس طرح پردے کے پیچھے کھڑی تھی، تو انہوں نے جب سنا تو وہ ہنس گئی۔ اب ظاہرہ وہ بھی بوڑھی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہم بیٹا، تو پھر انہوں نے کہا کہ سلام ہو تم پر ہے گھر میں رہنے والی، قرآن میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ تمہیں کیا یہ کہ یہ تعجب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکن، وہ بس کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یعقوب، آگے پوتے کی بھی بشارت دی، اور یہ دینے کے بعد پھر وہ گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام بھی دکھائے، اور پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی جو وہاں سے جو ایک ان کا سلسلہ چلا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ، اور پھر بنی اسرائیل سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل ہے سیدنا ابراہیم پر رہا، یہ انعامات تھے سیدنا ابراہیم پر اللہ تبارک تعالیٰ کے کہ ان کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن جو دوسرے بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے آگے کوئی نبی نہیں آیا۔ آخر میں آ کر پھر مکہ میں انہی کی نسل سے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو اپنے پھلوں سے نوازنا، اور ان میں سے ایک ایسا نبی اٹھانا جو تمہاری آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا آخری نبی انہی کی نسل سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نبی علیہ السلام کے اس دین کو قیامت تک قائم کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ
ہم کو انبیاء علیہ السلام کے اس طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مختصر قصہ تھا جو میں نے ایک بالکل سادے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ کا طریقہ نصیب فرمائے۔ دنیا میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نصیب فرمائے، اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے وہ مبارک حوض کوثر جو ہے، وہ کوثر کا وہ پانی ہمیں اللہ تبارک تعالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، آمین یا رب۔